اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ زبان سر تا پاؤں آگ ہے۔ ایک مرتبہ ایک جذباتی شخص کا کسی سے جھگڑا ہو گیا اور وہ اول پھول بکنے لگا۔ اس کا مقابل غصہ میں آ گیا اور اس نے اسے خوب مارا اور اس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ اس جذباتی شخص کی یہ حالت دیکھ کر ایک دانا شخص نے کہا کہ اگر تو عقل سے کام لیتا اور اپنی زبان پر قابو رکھتا تو تیرا یہ حال ہرگز نہ ہوتا۔ اگر تو گنچے کی مانند اپنا منہ بند رکھتا تو پھول کی طرح تار تار نہ ہوتا۔ بس یاد رکھو کہ ایک جاہل اور گھبرایا ہوا شخص ہی اپنی شیخی کی بدولت نقصان اٹھاتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ زبان سر تا پاؤں آگ ہے اور یہ بھڑکتی ہے، چٹکتی ہے اور لپکتی ہے۔ پانی کی تھوڑی سی مقدار اس آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ وجہ بیان: حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت میں ایک جذباتی بد زبان شخص کا قصہ بیان کر رہے ہیں جس نے اپنی بد زبانی کی وجہ سے مار کھائی۔ بس یاد رکھو کہ زبان سر تا پاؤں آگ ہے اور اس کی حفاظت کرو۔ داناؤں کا قول ہے کہ کم بولنا دانائی کی علامت ہے۔ غصہ پر قابو رکھنے والا انسان کامیاب ہے، اور اسلاف کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کم بولتے تھے اور غصہ آنے پر اپنے جذبات پر قابو رکھتے تھے اور غصے کا اظہار نہ کرتے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی کسر نفسی۔ ایک سال دریائے نیل میں پانی کم تھا جس سے مصریوں کی زمینیں سیراب نہ ہو سکیں۔ اس سال بارشیں بھی معمول کے مطابق نہ ہوئیں اور قحط کے آثار پیدا ہو گئے۔ لوگوں نے جب قحط کی صورتحال دیکھی تو دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دعا کی درخواست کی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہم پر بارش برسا دے، وگرنہ مخلوق خدا کی ہلاکت کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ جب یہ لوگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے روانہ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سامان سفر باندھا اور مصر سے نکل کر مدین چلے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جاتے ہی مصر میں خوب بارش ہوئی اور قحط سالی کا خطرہ ختم ہو گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ 20 دن مدین میں قیام کرنے کے بعد واپس مصر لوٹ آئے۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے وجہ دریافت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے چرند و پرند کا رزق بھی کم ہو جاتا ہے۔ میں نے تمہاری بات کے بعد یہ خیال کیا کہ اس وقت مصر میں مجھ سے زیادہ گناہ گار اور کوئی نہیں ہے، چنانچہ میں یہاں سے چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کسر نفسی کی وجہ سے ہے اور خاکسار بن کر ہی انسان سرفراز ہوتا ہے۔ وجہ بیان: حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریائے نیل میں کم پانی کی شکایت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ شہر سے روانہ ہو گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد شہر میں خوب بارش ہوئی اور پانی کی کمی کی شکایت جاتی رہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے جب وجہ دریافت کی گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسر نفسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کا رزق کم ہو جاتا ہے، اور اس وقت میں نے خود سے زیادہ کسی کو گناہ گار نہ جانا۔ بس یاد رکھو کہ اگر انسان خود کو حقیر جانے گا تو اللہ عز و جل اسے بلند مرتبہ عطا فرمائے گا، اور پھل ہمیشہ جھکی ہوئی شاخوں پر لگتا ہے۔ اہل دنیا کی تکالیف پر صبر کرنے کا انعام۔ ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ہمراہ سفر میں تھا۔ ایک رات جب اس لشکر نے پڑاؤ کیا تو اس بادشاہ کے بیٹے کے تاج میں سے ایک لال گر گیا۔ بادشاہ کو جب لال کی گمشدگی کے متعلق علم ہوا تو اس نے بیٹے کو بلا کر کہا کہ تو اس وقت تک اپنے لال کو تلاش نہ کر سکے گا جب تک تو ایک ایک پتھر کو خوب توجہ سے نہ دیکھ لے گا۔ اے بیٹے، آوارہ اور بد چلن لوگوں میں نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جس طرح پتھروں میں لال کو پتھر پرکھنے اور جانچنے کے بعد ہی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تم اپنی دانست میں جسے حقیر جانتے ہو
ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی نگاہ میں تمہارے سے زیادہ معزز و بلند مرتبہ ہو۔ اے بیٹے، بہت سی مصیبت میں مبتلا لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا والوں کی تکالیف برداشت کرتے ہیں، مگر وہ جنت میں لباس فاخرہ زیب تن کیے ہوئے ہوں گے۔ بس اگر تو عقل رکھتا ہے تو اس کا بھی ادب کر جو قید خانے میں قید ہے، کہ ہو سکتا ہے کل کو یہ کسی منصب پر فائز ہو۔ اگر تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو بھی اس کی مہربانیوں کا مستحق ہو جائے گا۔ وجہ بیان: حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک بادشاہ کے بیٹے کے لال کے گم ہونے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو اس وقت اس لال کو تلاش نہیں کر سکتا جب تک تو ہر پتھر کو خوب اچھی طرح نہ جانچ لے۔ پھر اس نے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آوارہ اور بدچلن لوگ نیک لوگوں میں ایسے ہی ہوتے ہیں جس طرح پتھروں میں لال۔ تم جسے حقیر جانتے ہو سکتا ہے وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ بس اہل کو تلاش کرو اور اپنے سے کم تر کو حقیر نہ جانو۔ جو قید خانے میں قید ہے ہو سکتا ہے وہ کل کسی منصب پر فائز ہو۔ تم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو تاکہ کل تم اس کی مہربانیوں کے حقدار بن سکو۔ ظاہری حسن عارضی ہے۔ ایک بادشاہ کے تمام بیٹے ماں سوا ایک کے سب حسن و جمال میں بے مثل تھے اور اپنے حسن پر نازاں تھے۔ بادشاہ کا جو بیٹا بدصورت تھا اس کا قد بھی چھوٹا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اس چھوٹے قد کے بیٹے کو نہایت حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ بیٹا اپنی دانائی اور عقل کی بنا پر سمجھ گیا کہ باپ نے اسے حقارت سے دیکھا ہے۔ اس نے باپ سے پوچھا کہ بابا جان، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، مگر چھوٹے قد والا بدصورت اگر عقل مند ہو تو وہ حسن و جمال اور دراز قد والے سے بہتر ہوتا ہے۔ کیا یہ درست نہیں کہ کبھی چھوٹی شے کی قیمت بڑی سے بہتر ہوتی ہے؟ جیسے بکری چھوٹی ہے مگر وہ پاک ہے، اور ہاتھی بڑا ہوتا ہے پھر بھی مردار و ناپاک ہے۔ کوہ طور زمین کے دیگر پہاڑوں سے چھوٹا ہے مگر اس کی قدر و قیمت اللہ عز و جل کے نزدیک دیگر بڑے اور قوی پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ اور کیا آپ نے سنا نہیں کہ ایک کمزور مگر عقل مند شخص نے ایک موٹے بے وقوف شخص سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عربی گھوڑا اگرچہ کمزور ہی ہو مگر پھر بھی تمام گدھوں سے زیادہ شان و مرتبہ والا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے اس کی باتیں سنی تو ہنس پڑا اور خوش ہو گیا، جبکہ دیگر بھائیوں کو اس کی باتوں سے صدمہ پہنچا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک بندہ بولتا نہیں اس کے عیب اور خوبیاں پوشیدہ رہتی ہیں، اور ہر جھاڑی کے متعلق یہ خیال کرنا کہ شاید وہ خالی ہو، حالانکہ اس میں خطرناک جانور بھی چھپا ہو سکتا ہے۔ پھر اس بادشاہ پر اس کے کسی دشمن نے چڑھائی کر دی۔ پھر جو شخص سب سے پہلے میدان جنگ میں اترا وہ اسی بادشاہ کا بدصورت اور چھوٹے قد کا بیٹا تھا۔ وہ دشمن کو للکارتے ہوئے بولا کہ میں لڑائی کے موقع پر پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا نہیں ہوں۔ تم مجھے لڑائی کے وقت خاک و خون میں لتھڑا دیکھو گے، کیونکہ لڑائی کے دن جو لڑتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور لڑائی کے وقت میدان جنگ سے بھاگنے والا پورے لشکر کے خون کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دشمنوں پر جھپٹ پڑا اور ان کے کئی سورماؤں کو قتل کر کے اپنے باپ کے پاس واپس لوٹا، اور باپ کے قدم چوم کر عرض کرنے لگا کہ ابا جان، آپ نے میرے کمزور جسم کو میری کمزوری سمجھا اور موٹاپے کو حسن خیال کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پتلی کمر والا گھوڑا لڑائی میں جو کام کرتا ہے وہ کام موٹا تازہ بیل بھی نہیں کر سکتا۔ دشمن کے سپاہی تعداد میں زیادہ تھے جبکہ اس بادشاہ کا لشکر تعداد میں کم تھا۔ اس کے لشکر نے دشمن کی زیادہ تعداد کی وجہ سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس چھوٹے قد اور بدصورت شہزادے نے نعرہ بلند کیا اور کہا کہ اے بہادرو، عورتوں کی طرح بھاگنا مردوں کا کام نہیں، تم مرد بنو اور اپنے دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ اور دشمن کو مارو یا خود مر جاؤ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے لشکر کا حوصلہ بڑھ گیا اور اس نے ایک ہی حملے میں اپنے دشمن کے ہوش اڑا دیے اور فتح ان کا مقدر بن گئی۔ بادشاہ نے اپنے اس بیٹے کا منہ چوما اور اس کی آنکھوں کو بوسا دیا اور اس سے بغل گیر ہوا، اور پھر اس کی توجہ اپنے اس بیٹے پر زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اب اس کے بھائیوں نے اس سے حسد کرنا شروع کر دیا اور اس کو کھانے میں زہر دے کر اسے مارنا چاہا۔ جب کھانا اس کے سامنے آیا تو اس کی بہن، جو اپنے دوسرے بھائیوں کو زہر ملاتا ہوا دیکھ چکی تھی، اس نے کھڑکی سے جھانک کر زور سے کھڑکی کو پیٹا، اور وہ بدصورت شہزادہ اپنی ذہانت کی وجہ سے سمجھ گیا
कि खाने में कोई चीज मिलाई गई है। उसने वो खाना नहीं खाया और कहा कि क्या ये बेहतर है कि अक्लमंद मर जाएं और बेवकूफ उनकी जगह पर आ जाएं। हुमा अगरचे एक परिंदा है जिसके बारे में मशहूर है कि इसका साया जिसके भी सर पर पड़ जाए वो बादशाह बन जाता है। वो अगर इस दुनिया से खत्म भी हो जाए तो फिर उल्लू, जो कि नहूसत की इलामत है, कि साया में भी आना कोई पसंद नहीं करेगा। बादशाह को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने तमाम शरपसंद बेटों को बुलाया और उनको सजा दी और अपने मुल्क को अपने तमाम बेटों में तकसीम करके इस फितने का सद्देबाब किया ताकि ये फितना खत्म हो। और यूं ये झगड़ा खत्म हुआ। मिसल मशहूर है कि 10 फकीर एक कंबल में समा सकते हैं, लेकिन 2 बादशाह एक मुल्क में हरगिज नहीं समा सकते। अल्लाह अज़्ज़वजल का नेक बंदा अगर आधी रोटी खा ले तो बाकी आधी मस्कीनों में तकसीम कर देता है, लेकिन बादशाह अगर एक मुल्क पर कब्जा कर ले तो उसे दूसरे मुल्क पर कब्जा करने की फिक्र लाहक हो जाती है। वजह बयान हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत में एक बादशाह के बदसूरत बेटे का जिक्र बयान करते हैं कि बादशाह अव्वल उससे नाला था, फिर जब उसने उसकी दानाई की बातें सुनी तो उसका कायल हो गया, मगर इसके दीगर भाई उससे हसद करते रहे। फिर जब उस मुल्क पर दूसरे मुल्क की फौजों ने हमला किया तो सबसे पहले वही बदसूरत शहजादा मैदान जंग में उतरा और उसने उन फौजों को शिकस्त फाश से दोचार किया। फिर बादशाह ने जब उसको अपना जानशीन मुकर्रर किया तो उसके भाइयों ने हसद की बिना पर उसे कत्ल का इरादा किया, मगर वो अपने इस इरादे में नाकाम रहे। बस याद रखो कि ज़ाहिरी हुस्न पर फख्र करना जाहिलों का शेवा है और ये आर्जी है। किसी को हकीर ना जानो कि वो भी अल्लाह अज़्ज़वजल की मखलूक है। खामोशी एक ऐसी शय है जो तेरी जहालत को छुपाती है। मिस्र की एक बस्ती में एक गोडरी पोश फकीर रहता था और वो किसी से कोई बात न करता था। उसकी ये खामोशी दीगर लोगों के लिए उसकी बुजुर्गी की दलील बन गई थी और लोग उसे अल्लाह अज़्ज़वजल का नेक बंदा जानकर हर वक्त परवानों की तरह उसके गिर्द मंडलाते रहते थे। उस शख्स की शामत अमाल देखिए कि एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि ये जो इतनी मखलूक मेरे गिर्द जमा होती है ये सब मेरे साहिब कमाल होने की वजह से है और मुझे चाहिए कि मैं इन सब पर अपने कमाल जाहिर करूं। अगर मैं इसी तरह खामोश रहा तो ये लोग कैसे जान सकेंगे कि मैं कितना आली मर्तबत बुजुर्ग हूं। ये ख्याल आते ही उस शख्स ने अपनी खामोशी तोड़ दी और आने वाले अकीदतमंदों से गुफ्तगू करना शुरू कर दी। अगर वो वाकई में साहिब कमाल होता तो उसकी हिकमत और दानाई की बातों से लोगों के दिलों में उसके लिए अकीदत ज्यादा हो जाती, लेकिन वो तो जाहिल था। इसलिए जब उसने लोगों से उल्टी सीधी बातें की तो लोग उससे मुतनफ्फर होना शुरू हो गए और उसके पास आना छोड़ दिया और लोगों की इससे अकीदत खत्म हो गई। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये वाकया बयान करने के बाद फरमाते हैं कि ए अक्लमंद, खामोशी तेरे लिए बाइसे इज्जत है और ये ऐसा वस्फ है जो तेरी जहालत को छुपाता है। बस तुझ पर लाजिम है कि तू बगैर जरूरत के और बगैर सोचे समझे गुफ्तगू न करे कि तेरे अयूब दूसरों पर जाहिर हों। वजह बयान हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस शिकायत में एक दरवेश का किस्सा बयान करते हैं जो अव्वल तो खामोश रहता था और लोग उसकी इस खामोशी की बदौलत उसे दरवेश जानते थे। फिर उसने गुरूर किया और लोगों के इस हुजूम को अपना कमाल जाना। फिर जब उसने चुप का रोजा तोड़ा और गुफ्तगू की तो लोगों ने उसकी गुफ्तगू से अंदाजा लगाया कि ये जाहिल है और अगर वो वाकई दरवेश होता तो यकीनन हिकमत व दानाई की बातें करता और लोगों के इस हुजूम को अपना कमाल जानने की बजाय अल्लाह अज़्ज़वजल की अता जानता। बस खामोश रहना तमाम भलाइयों की जड़ है और दानाओं का कौल है कि जो शख्स कम सोता, कम खाता और कम बोलता है वो बेशुमार बुराइयों से महफूज रहता है। खामोशी एक ऐसी शय है जो तेरी जहालत को छुपाती है। नफ्से अम्मारा की पैरवी मुनासिब नहीं, ये जलील और रुस्वा कर देता है। एक नेक और मुत्तकी शख्स बुखार में मुब्तला हो गया। किसी ने उसे मशवरा दिया कि वो फलां शख्स से जिसके पास उम्दा गुलकंद है थोड़ा सा मांग ले। उस नेक और मुत्तकी शख्स ने जवाब दिया कि भाई, मैं ऐसे बद इखलाक और तलख शख्स से कोई चीज कैसे मांग सकता हूँ।
اس کے لہجے کی ترشی برداشت کرنے سے تو بہتر ہے کہ انسان موت کی تلخی برداشت کر لے۔ عقل مند شخص اس کے ہاتھوں شکر کھانا بھی پسند نہیں کرتا۔ جو غرور و تکبر میں مبتلا ہو اور نفس امارہ انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، بس اس کی پیروی مناسب نہیں۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک نیک شخص کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ جو بیمار ہو گیا تو اسے کسی نے ایک بد اخلاق شخص کے پاس گلقند مانگ کر کھانے کو کہا۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس بد اخلاقی کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ نفس امارہ کی پیروی مناسب نہیں، یہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ کسی بد اخلاق اور کمینے شخص کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ انسان تحمل سے کام لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آتش پرست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہ کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے میں کوئی مہمان شامل نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہفتے تک کوئی مہمان آپ علیہ السلام کے گھر نہ آیا۔ آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں خود بھی کئی مرتبہ گھر سے باہر تشریف لے گئے تاکہ اگر کوئی مسافر بھی مل جائے تو اسے اپنے گھر لے آئیں اور کھانے میں شریک کریں۔ ایک ہفتے کے اس فاقے نے آپ علیہ السلام کو بھی بے حد کمزور کر دیا تھا۔ بالآخر آپ علیہ السلام کو ایک ہفتے کے بعد ایک بیمار اور کمزور بوڑھا شخص مل گیا جو بھوک سے بے حال تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے کھانے کی دعوت دی تو وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بخوشی گھر چلا آیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے نہایت عزت و احترام کے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا اور اس کے آگے کھانا رکھا۔ جب کھانا شروع ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب معمول بسم اللہ شریف پڑھی اور کھانا شروع کیا، جبکہ اس بوڑھے نے بسم اللہ نہ پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے حیرانگی سے اس بوڑھے سے دریافت کیا کہ تم نے کھانا شروع کرنے سے قبل بسم اللہ کیوں نہ پڑھی؟ اس نے کہا، میں مسلمان نہیں بلکہ آتش پرست ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جب اس بوڑھے کا جواب سنا تو اسے دسترخوان سے اٹھا دیا اور دل میں افسوس کرنے لگے کہ میں نے ایک غیر مسلم کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور اپنا مہمان بنایا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب وحی نازل کی اور فرمایا کہ اے خلیل علیہ السلام، ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری بجائے آگ کو اپنا رب جانتا ہے اور اسی کے آگے سر جھکاتا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود اسے 100 سال سے رزق پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کی بات سن کر اسے ایک وقت کا کھانا بھی نہ کھلا سکا اور اسے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت کریمہ کا بیان کر رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہ کھاتے تھے جب تک دسترخوان پر کوئی مہمان موجود نہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کو کئی دن مہمان کے انتظار کی وجہ سے فاقے کرنے پڑے۔ پھر ایک آتش پرست آپ علیہ السلام کا مہمان ہوا۔ آپ علیہ السلام کو علم ہوا کہ وہ آتش پرست ہے تو آپ علیہ السلام کو افسوس ہوا۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ میں مسلمان اور کافر کی تفریق کے بغیر رزق پہنچاتا ہوں اور تم ایک آتش پرست کو کھانا کھلانے میں عار محسوس کرتے ہو۔ پس یاد رکھو کہ نیکی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے اور نئے کام کا اجر اللہ عز و جل کی جانب سے ہے۔ بادشاہ کا روزہ۔ ایک شخص کے رزق کا انحصار بادشاہ وقت کی سخاوت پر موقوف تھا۔ وہ شاہی باورچی خانے چلا جاتا اور وہاں سے اپنی ضرورت کے مطابق کھانا لے آتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی نے اسے کھانا لانے کو کہا تو اس نے کہا کہ آج ہمیں کھانا نہیں ملے گا کیونکہ بادشاہ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آج شاہی باورچی خانہ بند رہے گا۔ بیوی افسردہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ کیا بادشاہ کے روزے کی وجہ سے آج ہمارے بچے بھوکے رہیں گے؟ ایسے روزہ رکھنے سے تو بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھتا اور ہمارے بچے بھوک کی شدت سے پریشان نہ ہوتے۔ روزہ رکھنا اسے زیبا دیتا ہے جس کے دسترخوان سے صبح و شام غربا و مساکین کھانا کھاتے ہوں۔ اپنی محنت کے ذریعے دوسروں کو فیض پہنچانے والا دنیا دار اس روزہ دار سے افضل ہے جس سے دوسروں کو فیض نہ پہنچے۔ اگر تمہاری ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر تیرا روزہ رکھنا کس کام کا ہوا؟ دوپہر کے کھانے کو بچا کر رکھ لینا اور پھر بعد میں اسے خود ہی کھا لینا کوئی بات نہیں۔ اور روزے کا اصل مفہوم ہی یہ ہے کہ دوسروں کو اپنی ذات سے نفع پہنچایا جائے۔ وجہ بیان۔
حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس شکایت میں ایک بادشاہ کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کی سخاوت کی بدولت ایک شخص کے رزق کا انحصار اس کی عطا پر تھا۔ پھر ایک مرتبہ وہ کھانا لینے شاہی باورچی خانے میں گیا تو اسے علم ہوا کہ آج کچھ نہیں پکایا گیا کیونکہ بادشاہ نے روزہ رکھا۔ پھر اس بادشاہ کے روزے کی وجہ سے اس شخص کے بیوی بچوں کو بھوکا رہنا پڑا۔ بس اگر تمہاری ذات کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو پھر ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ روزہ کا اصل مفہوم یہی ہے کہ تم سے کسی کی ذات کو نقصان نہ پہنچے، تم اپنی نفسانی خواہشات سے دور رہو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر تم روزہ رکھنے کی مشقت کیوں برداشت کرتے ہو؟ روزہ بذات خود ایک بھلائی ہے، اور روزہ کا اصل مفہوم سمجھنے والا بھلائی کا پرتو ہے۔ جس نے دنیا زیادہ دیکھی ہو وہ جھوٹ بھی زیادہ بولتا ہے۔ ایک شخص نے مکاری کرتے ہوئے اپنے بال گونڈ لیے اور ظاہر کرنے لگا جیسے وہ علوی ہو، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ پھر وہ حاجیوں کے ایک قافلے میں شامل ہو کر شہر میں داخل ہوا تاکہ لوگ اسے حاجی سمجھے۔ اس نے ایک عمدہ قصیدہ بادشاہ کی شان میں لکھا اور دعویٰ کیا کہ یہ قصیدہ اس کا ہے، اس سے لوگ جان لیں کہ وہ ایک شاعر بھی ہے۔ بادشاہ نے اس کا قصیدہ سنا تو اسے انعام و اکرام سے نوازا اور اس کے ساتھ نہایت نرمی کا برتاؤ رکھا کہ وہ دریائی سفر کے بعد اس کے دربار تک آیا ہے اور وہ 80 سال کا ہے۔ میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عید الاضحیٰ کے دن بصرہ میں دیکھا۔ سب جان گئے کہ وہ حاجی نہیں ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں اسے جانتا ہوں، اس کا باپ عیسائی تھا اور شہر ملاتیہ میں رہتا تھا۔ سب جان گئے کہ اس کا نسب علوی نہیں ہے، اور اس نے جو قصیدہ پڑھا ہے وہ دیوان انوری میں سے ہے۔ جب اس شخص کے تینوں دعوے جھوٹے نکلے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو مار مار کر شہر بدر کر دو کہ اس نے پے در پہ اتنے جھوٹ بولے ہیں۔ جب اس شخص کو علم ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک بات میری ابھی باقی ہے، اگر وہ جھوٹ ہوئی تو پھر مجھے جو سزا دی جائے میں اسے قبول کروں گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ بات کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ اگر کوئی آپ کی خدمت میں چھاچھ لے کر آئے تو وہ کیا ہے؟ بس 2 پیالہ پانی اور 1 چمچہ دہی۔ اگر آپ سچی بات سننا چاہتے ہیں تو سنیے، جس نے دنیا زیادہ دیکھی ہو وہ جھوٹ بھی زیادہ بولتا ہے۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی تو مسکرا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو نے ساری زندگی میں اس سے سچی بات نہیں کی ہوگی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ جو مانگتا ہے اسے عطا کیا جائے، اور پھر اسے ہنسی خوشی رخصت کیا گیا۔ وجہ بیان: حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس شکایت میں ایک بہروپیے کا قصہ بیان کرتے ہیں جس نے پے در پہ جھوٹ سے کام دیا۔ پھر جب اس کے جھوٹ کا پول کھل گیا تو اس نے بادشاہ کے سامنے ایک تلخ سچ بولا کہ جس نے دنیا زیادہ دیکھی ہو وہ جھوٹ بھی زیادہ بولتا ہے۔ بس یاد رکھو کہ انسان پیٹ کی خاطر کتنی مکاری سے کام لیتا ہے، اور پھر اسے جھوٹ سچ کی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ ظلم کی بنیاد جب دنیا میں رکھی گئی وہ معمولی ہی تھا۔ ایک بار شکار کے دوران نوشیروان نے اپنے ایک نوکر کو نمک لینے نزدیک گاؤں روانہ کیا اور تاکید کی کہ پیسوں کے بغیر نمک لے کر نہ آئے۔ اگر وہ پیسوں کے بغیر نمک لایا تو یہ رواج عام ہو جائے گا۔ نوشیروان کے مشیروں نے کہا کہ نمک کی کچھ مقدار چاہیے، اس کو بغیر پیسوں کے لانے میں کیا حرج ہے؟ نوشیروان نے کہا کہ ظلم کی بنیاد جب دنیا میں رکھی گئی وہ معمولی ہی تھا، پھر جو بھی آتا گیا وہ اس میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ اگر بادشاہ عوام کے باغ میں سے سیب کھائے گا تو اس کے نوکر اس باغ کو اجاڑ دیں گے۔ اگر بادشاہ 5 انڈوں کے ظلم کو جائز جانے تو اس کے سپاہی ہزاروں مرغ سیخوں پر چڑھا دیں گے۔ وجہ بیان: حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں نوشیروان عادل کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے خادم بغیر پیسوں کے نمک لے آئے تو نوشیروان نے کہا کہ ظلم کی بنیاد جب دنیا میں رکھی گئی تو وہ معمولی ہی تھا۔ اگر بادشاہ عوام کے باغ سے ایک سیب کھائے تو اس کے خادم اس باغ کو اجاڑ دیں۔ بس حکمران یاد رکھیں، اگر وہ معمولی نفع کے لیے عوام پر ظلم کریں گے تو ان کے خدام عوام پر ظلم کی انتہا کر دیں گے۔ پھر یہ ہوگا کہ حکمران کی اس لاپرواہی کا انجام عوام الناس کو ان کے خدام کے عذاب کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل
صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں، یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔